میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان، پھر مطمئن ہوں، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو خیر مقدم کہتا ہوں، سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور خدا کے حضور یہ فریاد کرتا ہوں کہ جس قسم کی آپ کی ضرورت ہے اس وقت، اس کے مطابق خدا کا فضل آپ پر ہو۔ ابھی جو زبور آپ کے سامنے میں نے پڑھا، اس میں خدا کا بندہ کہتا ہے میں پست ہو گیا تھا، لیکن اس پستی میں سے، اس گراوٹ میں سے خدا نے اس کو اٹھا لیا۔ ہو سکتا کوئی یوں کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، چل رہا تھا پیچھے ہٹ گیا۔ شاید کوئی کہے اب اس قدر زندگی میں پریشان ہو گیا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ خدا کرے آپ سب کو خدا کی اس محبت کا تجربہ ہو، جس کی وجہ سے خدا کا بندہ یہ کہہ رہا اب جو کچھ خداوند نے میرے لیے کیا ہے، اس کے لیے میں اپنی شکر گزاری کیسے ادا کروں۔ خدا آپ کو برکت دے گا، ضرور دے گا، آج ہی دے گا۔ یہ خدا کی محبت کی محفل ہے، کلام زندگی پروگرام۔ میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں۔ خدا کے حضور میری فریاد یہ ہے کہ آج جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اس کی محبت کا اثر ہو آپ کے اندر، محسوس کر سکیں کہ خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، اور پھر آپ کی زندگی میں اس کی محبت کی وجہ سے جو اتار آئے گی، اس کی وجہ سے جو آپ پر اثر ہوگا۔ دعا میری یہ کہ خداوند آپ کو ایسا شکر گزار دل دے کہ آپ کہیں خداوند میں شکر گزاری ادا کیسے کروں، اب میں کیا کروں۔ یہاں دیکھیے جو 116 زبور میں نے پڑھا تھا نا آپ کے سامنے، اس میں خدا کا بندہ کہہ رہا ہے موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، دکھ اور غم میں گرفتار ہوا، میں پست ہو گیا، ہمت ہار گیا، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ لیکن خداوند نے مجھے کیا کیا؟ میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے
اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچا لیا، اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا خداوند نے، تو اب میں کیسے اس کی شکر گزاری ادا کروں؟ شکر گزاری محض زبان سے اگر کی جائے تو تسکین نہیں ہوتی، دل نہیں بھرتا، دل تو چاہتا کچھ کرے۔ میری وائف بڑی پیاری، خدا نے بخشی، لیکن اسی سال اگست کی 23 تاریخ کو صبح 12:15 پر وہ رحلت کر گئیں، خدا ان کے گھر چلی گئیں۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ ان کی خدمت دیکھ کر، ان کی محبت دیکھ کر میرا دل شکر گزار ہوتا تھا۔ تو میں زبان سے تو کہتا ہی تھا، لیکن دل کرتا تھا کچھ کروں۔ تو میں پوچھتا تھا، مجھے بتاؤ کیا چاہیے، کیا کروں میں آپ کے لیے؟ تو بولتی نہیں تھی، نہیں نہیں نہیں، بس جو کچھ ہے سبھی کچھ کافی ہے، پر دل بھرتا نہیں تھا۔ تو میں کرتا تھا کچھ نہ کچھ۔ مجھے یاد آتا کہ اگر کبھی مجھے جانے کا موقع مل جائے، اور میرے جو ٹیچر تھے جنہوں نے پہلی دفعہ مجھے پڑھایا تھا، مفت میں پڑھایا تھا، حکم چند جین، دیوبند میں ایک جگہ ہے دیوبند، ضلع سہارنپور میں، تو میں سوچتا ہوں اگر میں کبھی جاؤں، دیوبند جاؤں، تو میں تلاش کروں گا کہ کوئی ان کے بچوں میں سے یا ان کے ناتی پوتوں میں سے کوئی اگر ہے، تو پھر میں سوچا کرتا ہوں میں کروں گا کیا اس کے لیے، کیسے اپنی شکر گزاری ادا کروں گا۔ ماسٹر جی کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے پہلی دفعہ سب کچھ سیکھا تھا، دل چاہتا کچھ کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ جنہیں خداوند کی محبت کا ایسے تجربہ ہوا ہے کہ وہ پست ہو گئے تھے، زندگی برباد تھی، گناہ کے قبضے میں تھی، سب نے چھوڑ دیا تھا، اچانک ان کو خداوند یسوع مسیح کا اس عجیب طاقت کا تجربہ ہو کہ اس نے ان کو بچا لیا، بدل دیا۔ اب اتنی خوشی ان کو دی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں خداوند میں تیری کیسے خدمت کروں، کیسے شکر گزاری ادا کروں، میں زبان سے کرنے سے بات نہیں بنتی، جی چاہتا ہے کہ تیری خدمت کروں۔ رو رو کے کہتے مجھے بتا میرے مالک میں کیا کروں، میرا بدن یہ شیطان کے ہاتھ میں رہا، میں نے تجھے کیا کچھ کیا اس سے، اب مجھے بتا کہ اس بدن سے میں تیری کیسے خدمت کروں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا، اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہتا ہے، یہ یوحنا کی انجیل میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 6واں باب ہے، 12واں باب ہے، اور اس کی 26ویں آیت ہے۔ اس آیت سے مجھے بہت برکت ملی ہے، بہت برس ہوئے میں نے جب اس آیت کو پہلی دفعہ پڑھا تھا، اور میں خدا کے حضور رو رو کے کہہ رہا تھا، خدا کہاں سے تو نے مجھے گھورے پر سے اٹھایا ہے۔ اس قسم پرسی کی حالت میں جب میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نزدیک نہ آتا، میرے کون آتا ہے، گرے ہوئے کو کون پوچھتا ہے، یتیم پر کون ترس کھاتا ہے، جس کا کوئی نہ ہو اسے کون کہتا کہ تو میرا ہے۔ اس وقت میں دھسا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا، برباد ہو رہا تھا۔ میں نے پکار کے کہا تھا، خدا پاپا ذکر کیا کرتے تھے کہ خدا محبت ہے۔ اس وقت مجھے جو خدا کی محبت کا تجربہ ہوا ہے، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، میں یہی کہتا تھا، خدا میں کیا کروں، کیسے شکر گزاری ادا کروں، تب مجھے یہ آیت ملی، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اور اب ذرا غور سے سنیے، یقین نہیں آئے گا لیکن بات سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ ڈر لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، باپ عزت کرے گا اس کی جو مسیح کی خدمت کرے، لیکن خدمت کے لیے بتایا کچھ نہیں، کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کیا دینا چاہیے، کوئی بات بتائی نہیں، میرے پیچھے ہو لے۔ کیا مطلب اس کا؟ آنکھیں کھول کے چلنا، نظر نیچی رکھنا، ورنہ کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ نیچے چل کے جو دیکھتا ہے نا، نیچے چلتا چلتا جو دیکھتا ہے، اسے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو انہیں نہیں دکھائی دیتی جو اوپر کو سر کر کے چلتے۔ میرے نقش قدم دیکھنا، میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے پیچھے ہو لے۔
مجھے یاد ہے، آپ کو ہنسی آئے گی میری بات پر، مجھے یاد ہے ایک دن میں خدا مجھ سے یہ دعا کر رہا تھا، جب میں نے دیکھا کہ جو کتے ہوتے ہیں نا وہ اپنے مالک کو پہچان لیتے، پیچھے پیچھے اگر رہ بھی جائیں تو سونگتے 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 اس کے جو مالک کے جو نقشے پا ہوتے، پیر کے نشان ہوتے ہیں، ان کو وہ سونگتا ہے، سونگ کے اس کو پتہ لگ جاتا کہاں گیا میرا مالک۔ تو میں نے کہا خدا اتنی توفیق ہی دے دے کہ میں تیرے نقش قدم سونگ سونگ کر تیرے پیچھے چلوں، اتنی توفیق تو دے دے جتنی جانور کو دی ہے۔ یہ کہا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے، تم شکر گزار ہو میرے، میں نے تمہارے گناہ اپنے ذمے لے لیے ہیں، میں نے تمہارے نام کتابیں ہاتھ میں لکھ دی ہیں، تم شکر گزار ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو میرے لیے، خدمت کرنا چاہتے ہو۔ یہ نہیں کہا کرو، حکم نہیں دیا، اگر کوئی یہ خدمت کرنا چاہے کہ میرے نقش قدم پر چلے تو وہ خدمت اور ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ یہ تو عشق کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے، یہ تو شکر گزاری کی بات ہے۔ میرے بھائی میری بہن، آپ کا دل شکر گزار ہے خدا ان کی اس محبت کے لیے جس کی وجہ سے اس نے سارے آپ کے گناہ اپنے میں لے لیے اور آپ کو کہہ دیا تو مبارک ہے میری بیٹی، میرے بیٹے تو مبارک ہے۔ اب جو مسیح یسوع کے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، وہ جب شکر گزاری ادا کرتے تو وہ کچھ کرنا چاہتے، شکر گزاری کرنا چاہتا میرے بیٹے، میری بیٹی شکر گزاری کرنا چاہتی، میری خدمت کرنا چاہتی ہے، میرے پیچھے ہو لے۔ کام نہیں بتایا، پیچھے ہونے کو کہا ہے۔ میں آگے آگے چلوں گا تو میں دکھائی نہیں دوں گا تجھے، مگر میرے پاؤں کے نشان تجھے دکھائی دیں گے۔ نیچے نیچے نظر کر کے چلنا اس دنیا میں، اچھا بیٹی، اچھا بیٹے، نیچے دیکھ کے چلنا، تجھے میرے پاؤں دکھائی دیں گے اور تجھے دکھائی دے گا کہ میں چلتے چلتے ادھر کو مڑ گیا ہوں، راستہ ادھر ہے، پکی سڑک ادھر ہے، ادھر یہ جنگل سا ہے، یہ مشکل سا راستہ ہے، وہاں تجھے میرے پاؤں دکھائی دیں گے، اور پھر ایک جگہ تجھے ایسی ملے گی جہاں میرے پاؤں کے نشان تجھے دکھائی نہیں دیں گے، سمجھ لینا کہ میں پہنچ گیا ہوں، یہاں ہوں میں۔ وہاں تجھے ایک غریب عورت ملے گی، اس کے آدمی کو مار دیا ہے بدماشوں نے، اسے برباد کر کے وہاں چھوڑ دیا، اس کا بچہ ہے وہاں، ایک دودھ کے لیے ترس رہا ہے، لیکن ماں کے دودھ ہے ہی نہیں، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے۔ کرے گا میری خدمت، کرے گی میری خدمت، دیکھ میں کہاں جا کے کھڑا ہوں، اسے گھر لے آ، اس کی خبردگیری کر، اگر بزرگ ہے تو اسے اپنی ماں بنا لے، جوان ہے تو اسے کہہ دے تیرا بھائی نہیں ہے میں ہوں، بیٹی میں تیرا باپ ہوں، کھلا اس کو کھانا، دے اس کو، چل میرے نقش قدم پر، مجھے اس کے لیے فکر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو کہے کہ میرے پیچھے ہو لے، تو وہ ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتے 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 شہر میں پہنچ گیا ہے، شہر میں اس کو اب قدم نہیں دکھائی دے رہے، وہاں ایک ہسپتال ہے، اس ہسپتال میں ایک ایسا حصہ ہے جہاں انہیں ڈال دیتے جنہیں کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، سائیکیٹرک وارڈ ہے، وہ کہتے وہاں لے جا کے میں تجھے دکھاؤں گا کہ وہاں پر ایک ہے، اچھا خاصا تھا، میرے پیچھے چلتا تھا، گناہ میں گر گیا اور برباد ہو گئی زندگی، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، وہ مرنا مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو خودکشی کروں گا، میرا کچھ نہیں، میری زندگی بیکار ہے، کہتا اسے جا کے بتا دے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دے اس کو، تو میں نے تیری جگہ اپنی جان دے دی، اٹھ تو جا کے اسے پیار دے، تسلی دے، نہیں نہیں تجھے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اس کی سن لے، بیٹھ جا، اس کے ہاتھ پیر مل، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر، باپ کی طرح، ماں کی طرح، بھائی کی طرح، دوست کی طرح، ہسپتال جا کر ان کی خدمت۔ ہو سکتا کسی کو اس کے نقش قدم پر چلتے 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 ایک جیل خانہ نظر آ جائے اور خدا ان سے کہے کہ اندر آ جا، اندر آ جا، جیل میں اندر آ میرے ساتھ، میں تیرے لیے دروازہ کھول دوں گا خدمت کا۔ تو وہاں پر ایک آدمی ہے، وہاں خدا اس کے ساتھ لا کے کھڑا کر دے گا،
ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، اور اب اس کے پاس کوئی امید نہیں ہے کیونکہ اسے ساری زندگی یہیں رہنا ہے۔ کہتا یہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی تو ہے، اس زندگی میں تو وہ جیل میں رہے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں چھوٹنے کے بعد جیل میں نہ ہو، جنت میں ہو، میرے ساتھ ہو۔ اس کو بتا دے کہ میں نے تیرے لیے اپنی جان دی، اس کو بتا دے کہ خدا یسوع مسیح اس جسم کی قید میں سے جب تو جائے گا، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، وہ تجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے گا۔ سنا دے اس کو یہ کہانی کہ صلیب پر ایک آدمی تھا، ملزم نہیں تھا، ملزم تو مسیح تھا، وہ مجرم تھا۔ مسیح پر تو الزام لگائے گئے تھے جھوٹے، وہ بھائی خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود یہ کام کیے، ہم تو سزاوار ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس سے کہہ دیا تھا، اچھا تو مانتا ہے کہ تو گناہ گار ہے، تجھے اپنے گناہ پر افسوس ہے؟ خدا نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ وہ سن رہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ اس کے کان میں یہ بات پہنچی، آنکھ کھل گئی، اور اس کو پہچان لیا کہ تو بادشاہ ہے۔ کہا ہے بادشاہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جا میرے نقش قدم پر چلتا چل، تو میں تجھے کبھی ایسی جگہ بھیج دوں گا جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کسی جگہ بھیج دوں گا کہ جہاں لوگ ننگے ہیں، کسی ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دوں گا جہاں ایک مجرم ہے، اس کے لیے کوئی امید نہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، جا کے ان تک میرا پیار پہنچا دینا۔ اچھا جا میری بیٹی، پتہ کر، ضروری بات نہیں کہ تو دنیا میں بڑے بڑے کام کرے، ارے میرے پیچھے چل کے دیکھ، تجھے پتہ لگے گا کہ میں کہاں جاتا ہوں، کن کی فکر کرتا ہوں، کن کے پاس وقت گزارتا ہوں، رات کو کس کے گھر میں ہوتا ہوں۔ وہ پیچھے پیچھے چل میرے، تجھے پتہ لگ جائے گا۔ یہ ہے میری خدمت۔ اسی لیے تو لکھا ہے، دیکھو متی کی انجیل میں لکھا ہے، جب ابن آدم، پتہ خدا یسوع مسیح آ رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ اسی کی انتظار کر رہے ہیں، اسی کے پاس وہی تو ہے سلامتی کا شہزادہ، وہی تو جب آ جائے گا تو قومیں جو ایک دوسرے کی طرف جانور کی طرح منہ پھاڑے ہوئے ہیں، سب سر جھکا لیں گے اس کے سامنے۔ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اس دن کی ساری دنیا انتظار کر رہی، تو وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنی دہنے اور بکریوں کو بائیں ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی تم عالم بنائے عالم سے، دنیا کے شروع سے تمہارے لیے تیار کی گئی، اسے میراث میں لو، یہ ہے تمہارے لیے بادشاہی۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنا، میں بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، میں قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، خدا ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیس میں دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ اب سنو سنو میری پیاری بہن، سنو میرے پیارے بھائی۔ اب خدا بادشاہ جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان چھوٹے سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا۔ وہ بیمار کو کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے، بیمار عورت کو کہ میری بہن ہے، میری بیٹی ہے۔ جو ننگے پھر رہے انہیں کہہ رہے تو میں ہوں، میرے بچے ہیں۔ یہ جو جیل میں ہے کہہ رہا میں تو وہاں تھا اس کے پاس، شاباش، ارے دیکھ تو نے میرے قدم ڈھونڈے تھے نا، تو میرے قدموں پہ پیچھے پیچھے چل کے تو وہاں پہنچ گیا جہاں میں کام کرتا ہوں۔ یہ ہے خدمت کرنے کا طریقہ میری۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو کام نہیں بتایا، کوئی راست بازی کے کام نہیں بتائے یہ کرو اور وہ کرو، میرے پیچھے بولے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو بھی کرے گا، جو کچھ تو مجھے کرتا دیکھے گا وہ تو کرے گی۔ اور یہ ایسے کام ہیں اور اس طرح تو کرے گی کہ دنیا والے نہیں دیکھیں گے، دنیا سے تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا،
جس بیمار کی تو خدمت کرے گی وہ بھول جائے گا، جس بھوکے کو تو نے کھلایا ہے کھانا وہ تیرا دشمن ہو جائے گا، ہو سکتا ہے۔ اجر انسان سے نہیں تجھے ملے گا، اجر تجھے خدا دے گا۔ کیا اجر دے گا؟ عدالت کے دن جب تمام دنیا کی عدالت ہو رہی ہوگی اور وہ جو اپنے نیک کاموں سے خدا کو کچھ رشوت سی دے کے تو اس سے خریدنا چاہتے ہیں ہمیں نجات ملے گی، اس دن تو میرے پیچھے بولے دیکھنا تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے یہ برکتیں، دنیا کی برکتیں تیرے پیچھے پیچھے آئیں گی، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ بڑی عزت سے داخل کیا جائے گا، ایسا لکھا دوسرے پطرس میں، خدا کی بادشاہی میں وہ بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ گناہ گار، خطا کار، مایوس، نا امید، صرف اس لیے کہ خدا یسوع مسیح کی نجات کو اس نے قبول کر لیا ہے، خدا کی اس محبت کو قبول کر کے اپنے گناہوں کی معافی یہاں حاصل کر لی ہے۔ جو اب خدا یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس کے نقش قدم ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا رہا، میرا مالک وہ بتائے گا یہاں ہوں میں، ان کی خدمت کر، یہ دیکھ میں یہاں ہوں، یہ دیکھ میں یہاں ہوں، یہ دیکھ میں یہاں ہوں، میں یہاں بھی ہوں۔ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ خدا یسوع مسیح کو کیسے لوگوں کی فکر ہے، کہاں کہاں سے سڑکوں پر سے وہ جب بچوں کو اٹھا رہا ہے۔ گواہیاں سنو، اس لڑکی کی گواہی سن کے میں روتا ہوں، بہت رویا۔ سب نے چھوڑ دیا، بیچاری اپنا جسم بیچ رہی ہے کیونکہ ان کو بدماشوں کو پیسہ چاہیے، اپنا جسم بیچ رہی، اس میں سے تھوڑا سا وہ اسے نشہ بھی دے دیتے ہیں۔ میری بچی ہزاروں کی تعداد میں ہے، کون ان کو اٹھا رہا وہاں سے؟ ان کی گواہی سنو، کہتے مجھے خدا یسوع مسیح نے یہاں سے کھینچ کے نکالا ہے، اب میرا بدن پاک کر دیا اس نے، اب میرا بدن پاک روح کا گھر بنا دیا ہے، اب میں مسیح کا بدن ہوں۔ یہ روز ہو رہا ہے۔ خدمت کرنا چاہتے ہو آپ، شکر گزاری کرنا چاہتے ہو خدا ان کی؟ کچھ کیا اس نے آپ کے لیے؟ خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا میں اسے کیا دوں؟ دعا کیا کروں، مرد دعا بن جاؤں، قربانیاں لاؤں اس کے لیے؟ کہتا نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے، خدمت میری کرنی تو میرے پیچھے ہو لے، تب تجھے پتہ لگے گا کہ میں کون ہوں، تب تجھے پتہ لگے گا کہ خدا کا دل کس طرح روتا ہے گناہگار کے لیے، تب تیری سمجھ میں آئے گا کہ خدا نے تیرے لیے کتنا بڑا کام کیا اور کتنا بڑا کام تیری زندگی سے وہ لے رہا ہے۔ دنیا والے نہیں پہچانیں گے، تجھے بھی نہیں پتہ لگے گا، تو بھی کہے گا میں نے کب بھوکے کو کھلایا؟ کون سا بھوکا تھا جسے میں نے کھانا دیا تھا؟ کس کو کپڑا خرید کے دیا تھا سردی میں نے؟ وہ کون سا مجرم تھا جسے دیکھنے کے لیے میں گیا تھا؟ وہ کہے گا تجھے نہیں پتہ لگا اس وقت، ارے میں تھا وہاں تیرے ساتھ، میں تجھے استعمال کر رہا تھا ان کے لیے، ارے میں تو آیا ہی ان کے لیے ہوں جن کو سب نے پھینک دیا ہے، میں تو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے اور نئی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، اور میں تو میرے ساتھ ساتھ تھا۔ کیا دو گے آپ اسے؟ ایک نیا سال خدا نے آپ کو دیا، ایک نئی زندگی دی ہے، نیا وقت دیا، نیا دن دیا ہے۔ کہہ دو اس سے خدا میری آنکھیں کھول دے، تو آپ کو خدا کا کلام پڑھ کے خدا یسوع مسیح نظر آئے گا اس کتاب میں، پھر آپ کو وہ خود اس کا پاک روح دکھا دے گا کہ وہ کون ہے، پھر اس کا پاک روح آپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دے گا، ایسی محبت پیدا کر دے گا، ایسی حلیمی اور خاکساری پیدا کر دے گا کہ نیچے نیچے دیکھ کے چلیں گے لیکن آپ کو وہ باتیں دکھائی دے گی جو ان کو دکھائی نہیں دیتی، جو اونچے دیکھتے۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے میرے پیچھے ہو لے۔ کیا فیصلہ ہے میرے پیارے بھائی؟ آپ کا دل شکر گزار ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے؟ سارے گناہ اپنے ذمہ لیے ہیں، تب نجات ملی ہے، تب خوشی ملی ہے۔ کرو گے اس کی خدمت؟ کہہ دو اے خدا میں تیرے پیچھے چلنے کو تیار ہوں، پھر دیکھنا باپ آپ کی عزت کرے گا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، خدا ان کے پیارو،
اپنی کمزوری کی حالت میں نے آپ کے سامنے خدا کے کلام کی ایک بات پیش کی ہے. خدا مجھے توفیق دے کہ یہ بات میری زندگی کا حصہ بن جائے، اور اگر کوئی چاہے تو وہ بھی یہ دعا کر سکتا کہ آئے خداوند، مجھے معلوم نہیں یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے کہ خدا میرے گناہوں کو مجھ سے لینا چاہتا ہے تاکہ مجھے ایک نئی زندگی بخش دے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسی زندگی میں یہ گناہوں کا بوجھ میرے ہٹ جائے، مجھے یقین آ جائے کہ خداوند مجھے یوں کہہ رہا کہ تو مبارک ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا، اور جس کی بدکاریوں کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. تو کیا یہ میرے لیے کر دیا خداوند تو نے؟ کیا میرے لیے کرنا چاہتا ہے؟ کتنا مبارک وقت ہوگا وہ آج اگر آپ ایسا کہہ دیں کہ آئے خداوند، دیکھ میری حالت کس قدر پست ہو گیا ہوں، نیچے ہو گیا، کتنا کہاں سے کہاں گرایا مجھے شیطان نے، مجھے بچا لے، دیکھ میرا کیا حال ہو گیا ہے، مجھ پر رحم کر دے. وہ آپ کو بچا بھی لے گا، برکت بھی دے دے گا، اور پھر آپ کی شکر گزاری یہ ہوگی کہ آئے خداوند میں تیری خدمت کیسے کروں، کیا دوں میں تجھے شکر گزاری میں، کیا ہے، کون سی چیز دیں گے جو آپ کی ہے. کوئی چیز آپ کے پاس ہے جسے آپ کہہ سکتے یہ میری ہے، میں خدا کو دے رہا ہوں. کسی نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن اگر چاہتے ہو کہ حق ادا ہو، آپ کا دل شکر گزاری کا اظہار کر سکے، تو خدا یسوع مسیح نے بتایا اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے میرے پیچھے ہو لے. جو پیچھے ہو لے گا وہ پیچھے نہیں رہے گا، وہ خدا کی نظر میں بہت مبارک ہوتا ہے. اور لکھا میرا باپ اس کی عزت کرے گا. مجھے دیکھ دیکھ کے پہچان کے چلو کہ میں کہاں ہوں، جہاں میں ہوں گا وہاں میرا خادم بھی ہوگا، جو کچھ میں کر رہا ہوں گا وہی وہ کرے گا. کہہ دو اس سے، اگر آپ کو نجات کا تجربہ ہوا ہے تو کہہ دو آئے خداوند میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر، میں تیری خدمت کرنے کو تیار ہوں. اور اگر نہیں تو یہ دیکھیے کہ یا تو خدا کسی انسان کی عزت کر رہا ہے، عزت سے داخل کیا جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس کا ہوگا کیا؟ سوچیے آپ کی زندگی کا عاشر کیا ہوگا. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس قدر برکت دے کہ یہاں بھی کہنا ہے خدا میں تیری شکر گزاری کیسے ادا کروں، اور پھر وہاں جا کے تو حیرت ہی حیرت ہے. معلوم نہیں کس حد تک انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اسے دیکھ کے، اس کی عبادت ابد تک کرے گا، وہ ہمیشہ خوش رہے گا. داؤد کہتا ہے میں ہمیشہ خدا ان کے گھر میں سکونت کروں گا. خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، لے لو لے لو.